حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی ارب خرب پتی تھے، لیکن اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، ان کے پاس مال تھا، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے۔ مزہ تو ہے اسی میں، چھیننے کے بعد تو رونا سب کو آ جاتا ہے۔ اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے، سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تونگری کا، خوشحالی کا اور مال کا اور چیزوں کا اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ ہماری زندگی میں ہمیں مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی لینے سے نہیں بڑھتا، ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے، کبھی بھی لینے سے نہیں بڑھتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میری بات یاد ہوگی، کہ جو مال کسی کی جیب سے لیا جائے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا جائے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ نہیں جا سکتا، وہ نسلوں کے کام آتا ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، اور نسلیں بڑھیں گی، پنیں گی، پنپیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی، اور نسلوں کو اللہ پاک ایک وجود عطا فرمائیں گے، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، صحتوں کا۔ آج صبح میرا یہاں درس تھا، صبح میں فجر کی نماز یہاں، تو میں نے صبح کچھ لوگوں سے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ بندے درویش مسافر آئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کون ایسا بندہ ہے جس نے 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ ہر بندے نے بتایا کہ میں مالدار ہو گیا۔ ایک مزدور نے بتایا، مجھے اس مزدور کے حالات کی خبر ہے، کتنی غربت، تنگ دستی، سفید پوشی، لیکن وہ نیک نیت ہے، اس نے مجھے بتایا، سب کو کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا اور 5 لاکھ، میرا ابا کہنے لگا پیسے کہاں سے لے آیا تھا؟ اب انہیں ساری عمر 5 لاکھ نہیں دیتے کہ 5 لاکھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ابا 5 لاکھ 2.5% نکالنے سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کس طرح آیا؟ 2.5% نکالنے سے آیا۔ اپنی تنخواہ آئے اسی وقت 2.5% نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں، پیسے آئے 2.5% نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے بتایا، میں نے یہ بات درس میں کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو نے کہا کہ میں نے موٹر سائیکل لی اور اس کا 2.5% نکال دیا، جتنے کی لی، 50 60 70 ہزار جتنے کی بھی لی، اس کا 2.5% نکال دیا۔ آج تک موٹر سائیکل بھولا ہوں، چابی اندر ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں کے رہ نہیں سکتی، میری موٹر سائیکل کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم قیمتی سے قیمتی چیز لے لیں گے، جب 2.5% کا وقت آتا ہے دل بڑا ہلتا ہے، کر لو تجربہ، بڑا دل ہلتا ہے، سارے پیسے لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، اس کا حساب بنائیں گے، 1000 میں سے 25 روپے دینے ہوں گے، اور لاکھ میں 2500، اور کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ یہ چیز ایسی ہے، ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، میرا درس موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ وہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہ صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہی جا کے عرش کو ہلا دے گا، اور جب عرش ہلے گا فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ مظلوم کی عرش کو تو ہلاتی ہے، ماں کی دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور باپ کی بد دعا عرش کو تو ہلاتی ہے۔
اور غریب کی اچانک آہ اس کو خوش کر دینے سے عرش تو ہلتا ہے، اس عرش کے ہلنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں. یا ایک ختم کرنا ہے ہاں ہاں، یا دو ختم کرنے ہیں. عرش کے ہلنے سے اللہ فیصلے کر کے دکھا دیتا. آپ وہ صدقہ کریں جو آپ کو ہلا دے، قرآن کا استقبال قرآن سے کریں. ہلا دے. نفل میں قرآن، تراویح میں قرآن، بیٹھ کے قرآن، پھر دیکھیں فیصلے عرش سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سامنے قرآن. اور یہ جو 2.5% ہے نا، بندہ چیز لے لیتا ہے. قرآن کو دیکھ کے پڑھتے بعض اوقات کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی چیز لے لی، گاڑی لے لی، گھر لے لیا، سواری لے لی، پڑھتا ہے. کوئی بھی چیز لے لی، جو قرآن کوئی بھی چیز لے لی، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، کوئی بھی چیز لے لی. کا نام لینا بھی ثواب. وہ چیز لینے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ 2.5%. اب 2.5% پہ حساب بیٹھ کے کرتا ہے بہت زیادہ اور سارے کیلکولیٹر گھسا دیتا ہے. استحضار کریں کہ یہاں دل ہلتا ہے. رمضان کے پہلے روزے میں قرآن پہ بہت میرا گھر چھوٹا سا ہے، عمل بتاتا ہوں. آج تک الحمدللہ تسبیح خانہ بڑا بنانے کا فکر کیا، گھر بنانے کا فکر نہیں کیا. ایک عصر کے وقت کرنا ہے. بچے بڑے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میں کہ اللہ بڑا گھر دے دے. میں نے اللہ کو 2.5% گھر کا اٹھا کے پہلے دے دیا ہے، آپ تسبیحات کریں، سارا دن قرآن دے دی. ذکر کریں، نفل پڑھیں. میں نے کہا اندازہ اتنے کا گھر آئے گا، لیکن یہ تو میں نے کہا چلو جو اتنے گھر کے پیسے جب آئیں گے 2.5% کے پیسے تو ہیں. میں نے پہلے سے اللہ کو 2.5% دے دیا، اب اعمال کر رہا ہوں میں کہ اللہ دے دے، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ دے دے گا انشاءاللہ. صرف اور صرف 17 بار کبھی بھی جس کو دنیا میں دیکھو اس کو بس بخت ہے، مال ہے، تونگری ہے، 17 بار اور اس کے بعد پھر سکون بھی ہے. سمجھ لینا کہ یہ رزق وہ ہے جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے. 17 بار عصر کے بعد. رزق ہے اور سکون ہے، رزق ہے اور آنکھوں میں چمک ہے، رزق ہے اور منہ پہ رونق ہے اور چہرے پہ رانائی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا راز و نیاز ہے. ہاتھ کے دروازے وہ رزق کی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ، ان کو رزق ملا، سب کچھ ملا، پھر اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، مانگتے تھے. وہ زندگی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ارب خرب پتی تھے، لیکن اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. بڑے بڑے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، ان کے پاس مال تھا، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. مزہ تو ہے ہی اسی میں، چھننے کے بعد تو رونا سب کو آ جاتا ہے. فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. چھن جائے رونا آتا ہے، اصل تو مزہ یہ ہے کہ چھننے سے پہلے رونا آ جائے. کی فوج جب ہو کی مدد کی اور مانگنے کا مزاج اللہ کے خزانوں سے بن جائے. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل یا اللہ تو دے گا، اپنے خزانے غیب سے دے گا، اور اللہ تو ہی دے دا، اللہ مجھے دے دے. رمضان کا عمل بتا رہا ہوں. یقین سے اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں اس کا عدد یاد رکھیں. اور اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں، اور 19 مغرب کے بعد میں آج سبق دہرا رہا ہوں، اللہ کو دینا شروع کر دیں، اور دینے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنا. ایسے رشتہ دار جو غریب ہوں، سفید پوش ہوں اور سوال نہ کرتے ہوں. مغرب کے بعد یعنی یہ گلی محلوں اور چوراہوں میں اور گاڑیوں ٹرینوں میں یہ سوال کرنے والے تو ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، بہت رحمت. اور ان کے پتے اس وقت لگتے ہیں جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں. اسی قرآن کے ساتھ ہاں، جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں پھر بوریاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. بہت بابرکت روزہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے. مانگنے والا تو اپنا گھر پورا نہیں کرتا، وہ تو اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. جو سوال نہیں کرتا تھا سفید پوش آدمی ہے، جس کی عزت نفس اسے کہتی ہے سوال نہ کر، اس کو تلاش کرنا. جو سڑکوں پہ کپڑا لگا دے، آپ کی زکوٰۃ لیتی ہیں، سڑکوں پہ اشتہار لگا دیں اور کہیں ہمیں اپنی زکوٰۃ دو، پہلا روزہ ہے. پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. پہلے روزے کی سب سے پہلی جو اور اکثر وہی زکوٰۃ لے کے بینک پہ رکھ پھر اس کا سود ہوتا ہے. بات جل شان نے قرآن ایسے بندے تلاش کریں، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار. قرآن کی ترتیب ہے وَبِذِي الْقُرْبَى اس کو توجہ وَالْيَتَامَى تاکہ تم پر رحمت وَالْمَسَاكِينَ، اور چوتھے نمبر پہ پردیسی ہی مسافر ہے، توجہ سے پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت تم پہ برسے. ان کو تلاش کریں قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا، یہ فیصلہ کریں. اور ان کو یہ مال دیں، کتنے ختم اور ایسے انداز سے دیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یا ایک ختم کرنا ہے مال بھی دیں یا دو ختم. اور ان کو ان کا احسان ہو کہ انہوں نے قبول کیا. جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو، یہ حضرات ان کی مہربانی کہ انہوں نے قبول کیا. ایسے انداز سے دیں. قرآن، تراویح میں قرآن، 2.5% نکالیں، مزہ ہی اور ہے. سامنے قرآن رکھ کے پڑھو. اور جو قرآن کو دیکھ یقین جانیے نظر تیز ہوتی ہے. جو قرآن کو کتنے بندے بیٹھے ہیں جو 2.5% نکالتے ہیں؟ جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے. ہاں، ہاتھ ہیں اٹھے ہیں. جو قرآن
لیکن اتنے سارے ہیں. بھی ثواب, قرآن کو پڑھنا بھی ثواب, قرآن کا نام لینا بھی ثواب, اور قرآن وہ بچپن میں نا وہ استاد جی ڈانٹتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے, کہنے لگے استاد جی نے تجھے مارا تھا, کہنے لگے کتنا کرے, اتنا سا مارا تھا. کہ ہم نے اس روزے وہ تجھے مجھے کہے اتنا سا مارا تھا. قرآن پہ بہت توجہ, تو ابھی اتنا سا ہے, جو آپ اور اتنا سا ہو جائے سارا مجمع کہے اللہ میری آواز کو پوری دنیا میں لائیو پہنچا رہا, پوری دنیا سن رہی, یہ ساری دنیا کہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے مال میں سے 2.5% نکالیں گے, پر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ دو زکوٰۃ اپنی جگہ پہ موجود ہے, ان کو ضرور آپ نے کرنے ہیں, کر کے دیکھیں. دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ میں 5% پہ آ گیا ہوں. میں کیوں؟ کہنے لگا وہ ذرا بڑھ گیا تھا نا, میں نے کہا پھر اور بڑھا. بار آپ نے پڑھنی, سمجھ نہیں آئی یہ بات, کیسے سمجھ نہ آیا آپ کو؟ بس یہ دیکھ گالے تھا کہنی بھائی یہ بات کیسے سمجھ نہ آئے؟ کہ اللہ نے 5% کر دی ہے, اب 5% دیتا ہوں. اور 19 بار کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ لبیک, ایک بستر تو ایک بیگ. انہوں نے کہا جب 100 درہم پہنچا, انہوں نے کہا بیگ لبیک اور بیگ البیگ بروسٹ وہاں ہوتا ہے. اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ البیگ کے مالک نے ہر ڈبے پہ طے کیا ہے کہ 1 ریال اللہ کے لیے. جب کام چل پڑا وہ مر گیا تو بیٹوں نے کہا اب 2 ریال, ہر ڈبے پہ 2 ریال. 10 ریال کا ڈبہ ہے, 12 ریال کا ہے, 15 ریال کا ہے, 2 ریال اس میں سے اٹھا کے اللہ کے لیے دے دے. الحمدللہ اب بھی 1991 سے میں نے اپنی پریکٹس شروع کی ہے, شاید میری یادداشت اگر ٹھیک ہے 91 سے لے کر آج بھی میں 2.5% نکال رہا ہوں الحمدللہ. اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو تو صحیح. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, آؤ اللہ سے تجارت کرو, عذاب علیم, ٹینشن سے اللہ بچائے گا, انگزائٹی سے بچائے گا, پریشانی سے بچائے گا. اور عذاب علیم میں یہ بات شامل ہے کہ اولاد خراب ہو جائے, نشے پہ لگ جائے, شیشے پہ لگ جائے, اور اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے, بیوی نافرمان ہو جائے, گھر کا سکون غارت ہو جائے, اور زندگی میں بے چینی ہو, یہ عذاب علیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے تجارت کرو, آؤ مجھ سے راہ و رسم بڑھاؤ, عذاب علیم ختم کر دوں گا. اور مجھے دو, میں تمہیں لوٹا کے دوں گا, مجھ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ مبارک, آج پہلا روزہ, اور پہلے روزے کی پہلی برکت. شادی تھی, شادی, پہلا روزہ ہے. یہ ہار ہوتے تھے نا, نوٹوں والے ہار, زندگی ہے نا, اب بھی ہیں, کم ہیں. تو اس نے نا اخبار کے اندر ہار بند ہوتا تھا, اس وقت اخبار پھاڑتے ہیں اور اس کا جلوہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے, شادی کے بعد ملتے ملتے نوٹ اس میں سے احتیاطاً نکال لیتے ہیں بڑا سا. تو انہوں نے کہا یہ آیا ہے نا, اس کے پاس بڑا نوٹوں والا ہار ہوگا. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی, میرے داماد کو لوگوں نے بڑے نوٹوں کے ہار پہنائے تھے, اگر کسی نے 5-10 ہزار کا پہنایا تھا, ڈالا تھا, تو میں 20,000 کا ڈالوں گا, میں کسی کا احسان نہیں, اس کو جھکتا دوں گا. یہ تو بندہ ہے, اللہ کیا کرے گا, یہ تو بندہ ہے. وہ کہتا ہے اس نے ہار ڈالا تھا بڑا, میں اس سے ڈبل کا ڈالوں گا. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تیرے داماد کے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا اتنے ہزار کا, بلکہ میں کہنے والا بنوں کہ اگر تو نے ڈالا تھا تو میں نے بھی اس کے بدلے میں یہ کر دیا تھا. اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ وہ احسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے بندو مجھ پہ احسان کرو, اور ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ کو کیا پرواہ ہے ہمارے مال کی چیزوں کی 2.5% کی, میرے رب کو کیا پرواہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے پاس تو زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں ہی اسی کے پاس. فرض پڑھیں
अल्लाह को दे के अल्लाह से लें, इनको जरूर गैरत वाला है। कायनात में सबसे बड़ी हया मेरे रब के पास है, जहां से हया कायनात को मिली है। इजाजा कायनात में रब के पास सबसे ज्यादा गैरत है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लें, आपने पढ़नी है, अल्लाह को दें। 19 बार पढ़नी है मगरिब की, बस 17 बार अव्वल आखिर 3 बार दरूद अल्लाह को लें, आप देख के नहीं पढ़ सकते, अल्लाह को लें, कुरान पे अल्लाह को देकर। 17 बार बात समझे मेरी बात को। और 19 अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। असमे अल्लाह जल्ला शाह इस नियत से निकालें 2.5%, मौला तू मेरा हो जा और अपने हबीब का इश्क सच्चा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जब मेरी मैयत उठे, तेरे फरिश्ते मेरी मैयत में शामिल हों और कंधा दें और एक ऐलान हो किसी आशिक का जनाजा जा रहा। की फतूहात, वो जिंदगी का कदम अल्लाह दे कामयाब हो, और अपने खजाने में से दे राहें खुले, और अपने खजाने में से अता कर। जहां जाऊं मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी मेरी नस्लों के लिए अल्लाह से सौदा तो करके देखें। मेरे साथ हों फतूहात चुपके से 2.5% निकालें अफवाजा, और पैसे निकाल के एक तरफ रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। की फौजें, रिस्क की फौजें, वो कहने लगा सुबह, उसकी आज एक बंदा कहने लगा मैं आप निकाल के रख रहा हूं और रमजानुल मुबारक में मैं गरीबों को तलाश भी कर रहा हूं, रख भी रहा हूं, और रमजान शरीफ में मैं लोगों को दूंगा। ये पहले रमजान का अमल बताना। जरूरी नहीं जब जरूरतमंद मिले दे दो। 17 और 19 का आदत याद रखिए, 17 असर के बाद और 19 और एक चीज और है, आप असर की नमाज पढ़ अचानक किसी की खिदमत कर देना और उसका दिल खुश कर देना। अचानक लेकिन कर उसके गुमान, उसके ख्याल, उसके एहसास, नहीं कर सकते, उसके इदराक में भी ना हो, अचानक उसको खुश कर देना, इस पे अर्श इलाही हिल जाता है। ये अमल और इस पे एक फैसला होता है क्या, और वो फैसला वो है जो अल्लाह की सबसे बड़ा आखिरी फैसला है रब का, और वो फैसला ये है कि मेरे बंदे जा, तुझे मैंने माफ कर दिया और इसका बदला जन्नत है। अल्लाह के साथ बड़ा आखिरी फैसला है। बहुत बाबरकत रोजा हो, सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें, सारी उम्र के पोहरिए, खटिया वटिया, आखिर मगफरत उसकी रजा है। और इस काम पे कि जब बंदे को बंदा अचानक खुश कर दे, इस पे मेरा रब कहता है जा, इसका बदला जन्नत और मगफरत है। आज पहला रोजा, जिस अचानक खुश करने पे इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने पे रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा। फस्तमिउ लहू व अंसितू, किसी रिश्तेदार, किसी बंदे को अचानक ऐसे खुश कर देना। इसको तवज्जो एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया। जब मैं उनके घर गया गौर से पढ़ो, तो मैंने उनके घर के हालात देखे अल्लाह की रहमत तुम पे और बातों बातों में मैंने हालात उनसे टटोले, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कितने कहने लगे मैंने उनके हालात देखे, बारे पढ़ने हैं, हालात देखे ना, तो मैंने कहा कि मुझे इजाजत दें, उमर रज़ी अल्लाह मैं अपने मेरे भतीजे हैं, भांजी हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट दूं। कह रहे नहीं नहीं, आपका आना काफी है, बहुत है, इसके लिए इतने सूट हैं, इसके इतने कपड़े हैं, यूं है वो। उन्होंने कहा इजाजत दे दें थोड़े सा। बैठ के बड़ी मुद्दत से मैंने बड़ी मिन्नत से मैंने उनसे इजाजत ली। फिर उनके सूट बनाए, साथ बहुत पैसे रखे, उनको भेजे जो कुरान को और उनके घर में तशवीश शुरू हो गई जो कुरान कि भाई शरीक हैं, रिश्तेदार हैं, कल फिर हम वापस कैसे दे सकेंगे। को देखना भी सवाब, ये वापसी का मामला तो कुरान का नाम लेना भी शरीक है, वापस कैसे करेंगे। अब उनको ये टेंशन, उन्हें पता है रिश्तेदारों को पर वापस करना पड़ता। कहने लगा बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राजी किया। उसका तरीका ये किया, फिर और हदिया भेज दिया, और हदिया भेज दिया, और भेज दिया। रमजान के और वो एक हदिया वापस लेके आ गया कि हमसे नहीं चला जाता, हमारी इतनी कमर साथ नहीं देती कि हम कल को फिर। उन्हें कि कल को नहीं है, या आज को है, भूल जाओ। असर के वक्त करना है और एक मगरिब यानी इफ्तार के वक्त करना है। कदम बढ़ाएं तो सही, 2.5% के नाम। तस्बीहात करें, सारा दिन कुरान पढ़ें, जिक्र करें, यकीन जाने। अमाल करें, और मैंने एक बैंक में देखा, ऐसे एक हाथ ले रहा, एक हाथ दे रहा, ऐसे फोटो था, तो जरूर एक खिड़की थी, उसमें से हाथ निकला हुआ, तो उसमें बड़े बड़े नोट थे, आपको जिंदगी और दूसरा हाथ दे रहा। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। वो दो अमल ये है कि सूरत इजाज़ अल्लाह के साथ बिल्कुल यही मामला है। सिर्फ नौनिहाल के ना, ये हमदर्द का नौनिहाल है, इसमें बच्चा होता है, सारी दुनिया का ग्लोबल उसने कमर पे उठाया होता है। नौनिहाल है ना, वो तो सारी दुनिया का नक्शा होता है, वो एक गेंद नुमा होता है, उसने ऐसे कमर में उठाया हुआ होता है। उन्हें कहा ये पिलाओगे तो बच्चा ऐसे हो जाएगा। और 19 बार सारी दुनिया को देखो, ये कंधा देगा। अस्मे अल्लाह जल्ल शान होने हकीम सईद साहब नेक आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सच कहा। के
یہ کھڑکی والی کہانی بہترین ہے. ایسے پیسے نا اس کے ہاتھ میں، میں نے ایسے دیکھا بینک میں کہانی، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھر اللہ کو دو اور ادھر لے لو. اور میرے رب کو پتہ ہے یہ اپنا موبائل لیتے ہوئے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، جوتی لیتے ہوئے کون سی برانڈ لیتے ہیں، اپنے پیسے فلاں چیزوں کے لیے کون سے پیسے لگاتے ہیں، اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں. بڑا کریم ہے. اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا، نہ جنید بغدادی اولیاء صالحین کو دیکھا. اس نے سارا باطل اور سارے فتنے دیکھے ہیں. اس کی نیکی یہی قبول کر لو فرشتوں، اس کو ابھی دے دو. بڑا کریم ہے. رحمت کی شفقت کی عطاؤں کی ایسی وسعت پھیر دیتا ہے. کرے جاؤ تو 2.5% کا ہاتھ بڑھائیں، اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے. اتنے پیسے سمجھ لیں کیا فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا اور مال کا اور چیزوں کا اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے. ہمارے ایک دوست میرے سامنے بیٹھے، کہنے لگے ہمارے پاس ایک نظر لگانے والا تھا، وہ نظر لگانے کا استاد تھا اور دعوے پہ نظر لگاتا تھا. اس نے کہا آج میں تجھے بھی نظر لگاتا ہوں. اس نے کہا لگا کے دکھا. اس نے کہا میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں سانس روک کے پڑھنا یہی دعا شی. اس نے نظر دی ایک سٹ ماری، انہیں پہی ماری نہیں ادی مار پویس. اس نے اور سٹ ماری، اس کو جا کے خود سٹ لگی، اس کو جا کے نظر اس کے اوپر لگی اور اس کا کلیجہ ٹوٹا. کہنے لگا کیا کر رہا ہے تم؟ اس نے کہا میں ایک وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے کملی والے نے مجھے بتایا. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں، پاؤں بعض اوقات لگ جاتی ہیں، کوہنیاں لگ جاتی ہیں، چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، ان سے کہو یہ شیشے والا عمل کریں. یہ شیشے والا عمل بڑا طاقتور عمل ہے. یہ شیشے کا عمل کمال عمل ہے. اور اس کے ساتھ جو دعا ہے، اس کے ساتھ جو آپ دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو دعا ہے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے. اس دعا کے اندر بہت حیرت انگیز طاقت ہے. بتاؤں میں آپ کو، نظر بد بخت کو باندھ دیتا ہے، بخت کو باندھ دیتا ہے. نظر بد، میری بات یاد رکھنا، نظر بد سے بخت بن جاتا ہے، نظر بد سے قسمت بن جاتی ہے، نظر بد سے روزی بن جاتی ہے، نظر بد سے زندگی بن جاتی ہے. یہ شیشے کا عمل اور یہ نظر بد کا عمل، اور اس کو دیکھتے ہوئے چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک اس کو دیکھتے ہوئے بس یہ پڑھنا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا. یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے اس شیشے کے عمل کو. اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، بہت کمال عمل ہے، اور اس کا ہدیہ بھی لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، عمل کا ہدیہ دینا کبھی نہ بھولنا. اور وہ ہدیے سے مراد مجھے ہدیہ نہیں، اس کا طریقہ لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مقام پہ کہیں دے دیں. اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیے گا. یہ جو شیشے والا عمل ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، انسانوں کو کھا جاتی ہے، جانوروں کو کھا جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، ان کو نظر ایسی ان کی ہوتی ہے، وہ انسان کو لگتے ہی کچھ حسد کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ کینے کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ بغض کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ انتقام کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ نظر ڈالتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نظر نہیں ڈالتے، پر ان کی نظر میں کوئی تیر ہوتے ہیں اور نظر کھا جاتی ہے. اور نظر کا علاج کیا ہے؟ پڑھو سارے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا. کمال چیز ہے. 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کمال چیز ہے. غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو.